فیک نیوز اسینشلی سب اس کے اندر آ جاتا ہے, بٹ پھر مس انفارمیشن, پھر ڈس انفارمیشن, واٹ از دا ڈفرنس؟ جب ہم ڈس انفارمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا بعض اوقات لوگ فیک نیوز کہتے ہیں, تو اس سے مراد ہماری ایسی معلومات ہیں جو یا تو سراسر جھوٹ ہیں یا جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا زیادہ ہوئی ہے یا ہے اتنا ہی لیول 5-10% اوپر نیچے ہے, بٹ ذرا لوگ اویئر زیادہ ہو گئے ہیں؟ تھوڑی سی ایمپلیفائی ہوئی ہے بیکاز کیونکہ انفارمیشن ہر قسم کی انفارمیشن ایمپلیفائی ہو گئی ہے. سو ہماری ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ایکسیس ٹو نالج, ایکسیس ٹو اینی تھنگ ہماری وہ انکریز ہو چکی ہے. مختصراً جو فرق ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. ویدر اٹس اے فیک نیوز یا ڈیپ فیک یا جو بھی ہے, وہ کس از دیر کیٹیگری جس میں ذرا زیادہ ہو رہا ہے؟ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو مس انفارمیشن یا ایون ڈیپ فیکس کا جو کوانٹم ہے وہ بھی اتنا نہیں آیا پاکستان کے اندر, بٹ جتنا بھی ہے وہ جو ہے وہ اٹس کنسرٹڈ ٹورڈز پالیٹکس. یوٹیوب جرنلزم کی بات کریں پاکستان میں, دنیا کا بڑے سے بڑا صحافی, اس کی بریکنگ نیوز سال کے اندر 2 یا 3 ہوتی ہیں اس کے پاس. وہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر اندر کی خبر کیسے لے آتے ہیں یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ انفارمیشن میرے خاص ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ یار آج کی ویڈیو ڈالنی ہے, آج کے 50,000 ویوز لینے ہیں, سو دے ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ. اور اسی کی وجہ سے پھر وہ ایسے جو ہے وہ تھمبنیلز کا سہارا لیتے ہیں جس کے اندر شاک ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر بہت سینئر صحافی جو ہیں وہ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے کہ کوئی آن لائن جو ان کو انفارمیشن نظر آئی ہے وہ درست ہے یا وہ مینوفیکچرڈ ہو سکتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شخص جس کی ڈیجیٹل لٹریسی یا میڈیا لٹریسی بہت کم ہے اس کا تو شاید پھر لائکلی ہوڈ کہ وہ ڈسیو ہو جائے ان سے وہ بہت زیادہ ہوگا. بگ ٹیک کا اس پوری چیز میں کردار کیا ہے؟ آئی آنیسٹلی بلیو کہ انفارمیشن کی جو ریگولیشن ہے یا سینسرشپ یا جس کو آپ جو مرضی کہیں, نہ یہ ریاست کر سکتی ہے, نہ فیس بک کر سکتا ہے, نہ یوٹیوب. تھینک یو وقاص اینڈ ثاقب فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. تھوڑا سا اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو فیک نیوز ہے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, ہم لوگوں نے آئی تھنک پچھلے کوئی 4-6 سالوں میں ذرا زیادہ سننا شروع کر دیا ہے. اوبویسلی مے بی ہم لوگ ڈیجیٹل پہ ہیں تو ذرا اس کے اوپر بات جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوئی ہے, بٹ دس از ناٹ اے نیو فینومینا اس طرح. مطلب آپ دوسری جنگ عظیم سے دیکھ لیں, اگر بہت زیادہ بھی پیچھے نہ جائیں تو پاکستانی ہسٹری میں آپ 70 کی دہائی, 80 کی دہائی, 90 کی دہائی, تو اوور آل اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ یہ ایوالو کیسے ہوا ہے پورا کا پورا جو فیک نیوز ہے, اور اب کیوں اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے. سو تھوڑا سا اگر آپ کانٹیکس دے سکیں کہ 70-80s میں کیا ہو رہا تھا ریڈیو یا ٹی وی کے زمانے میں یا ایون اخبارات کے زمانے میں, اور اب وہ آپ کے خیال سے ملٹی پلائی ہوا ہے یا ہے اتنا ہی, یا اویئرنیس ذرا زیادہ آئی ہے؟ ضرور طرح آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ یہ کوئی بالکل نیا فنومینان نہیں ہے, لیکن اب جس طرح سے یہ زبان زد عام ہے, لوگوں کو اگر اس کا مفہوم مطلب نہیں بھی پتہ تو کم از کم انہوں نے یہ ٹرمینالوجی, یہ اصطلاحات وغیرہ سنی ہوئی ہیں, اور لوگ اکثر اپنے اب عام استعمال میں بھی اپنی زندگی میں کوٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بات, کوئی رائے, کوئی اوپینین پسند نہ آئے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے, اور اکثر ایک دوسرے کو پر الزام بھی جو ہے وہ ہم اس طرح سے لگاتے ہیں. تو یہ ایک وہ سائیکالوجی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ اب اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ہمارے انفارمیشن لینڈسکیپ کو. تو اگر ہم اس کی کو بنیادی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں, اور آپ کے جو ویورز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس پہ ریفلیکٹ کر لیں, تو اس سے یہ جو آپ کا کویسچن ہے وہ کافی حد تک ایڈریس ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ جب ہم ڈس انفارمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا بعض اوقات لوگ فیک نیوز کہتے ہیں, تو اس سے مراد ہماری ایسی معلومات ہیں جو یا تو سراسر جھوٹ ہیں یا جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں, اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, انہیں دھوکہ دینے کے لیے, انہیں گمراہ کرنے کے لیے. نہ صرف لوگوں کو بلکہ یہ گروپس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, ایسا گروپ جو اب کسی آئیڈینٹی کی وجہ سے یا کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہم سے مختلف ہے, اور ہم نے یہ بھی نوٹس کیا کہ ریاستیں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں. اس میں زیادہ ڈفرینس کیا ہے؟ مطلب ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد نا وہ نئی ٹرمینالوجی ایک آ جاتی ہے, اسینشلی تو ایک ہی چیز ہے. بالکل بالکل. سو لائک
fake news essentially سب اس کے اندر آ جاتا ہے, بٹ پھر مس انفارمیشن, پھر ڈس انفارمیشن, what is the difference? I would contest that. I think ہمیں یہ سب کو جو ہے وہ فیک نیوز کے انڈر لمپ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ اس ٹرم کے اوریجنس ہیں. یہ فیک نیوز کا لفظ جو ہے یہ اکثر, جو میں نے بھی آپ کو عام زندگی سے مثال دی کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر تانے کسنے کے لیے یا الزام لگانے کے لیے یا مذاق کے لیے بعض اوقات استعمال کرتے ہیں. اس کی جو شروعات ہوئی وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ کچھ سیاسی رہنماؤں نے ان کے حوالے سے جو انکشافات ہو رہے تھے, جو ریولیشنز آ رہی تھیں, ان کو دبانے کے لیے, اور اس میں اکثر اوبیسلی میڈیا جو ہے, نیوز میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کرتا ہے اس طرح کے اسکینڈلس کے اوپر, کرپشن کو ایکسپوز کرنے کے لیے, تو ان کو دبانے کے لیے کریٹیکل انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو فیک نیوز کی ٹرم استعمال کی کہ یہ جھوٹ ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. اپنے سپورٹرز کو یہ کہنا کہ آپ اس پہ ہرگز بلیو نہ کریں, یہ جو ہے. تو اگر ہم فیک نیوز کی اصطلاح ایک امبریلا ٹرم کے طور پر استعمال کریں تو اس میں بہت سارے اس کی جو نوانسز ہوتی ہیں, بہت سارے جو فیچرز ہیں اس کے, اور جو کمپلیکسٹی, پیچیدگی ہے اس ایشو کی, وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ایسا کرنے سے ایک جو بڑا اور نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم آگے چل کے ہم سلوشنز کے اوپر بھی بات کریں گے. اور آئی تھنک یہ سب جو ہیں حکومتوں سے لے کر عام لوگوں تک جو ہے ان کی شاید یہ خواہش ہو کہ یہ مسئلہ جو ہے جھوٹی معلومات کا یہ حل ہو جائے. تو اگر ہم فیک نیوز کہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ڈراسٹک میجرز جو ہیں امیجن کریں اس کو ریزالو کرنے کے لیے, اور وہ ہمارے کانٹیکس میں, فار ایگزامپل پاکستان میں, وہ اکثر بلاک کرنا یا بین کرنا کسی چیز کو, کسی سروس کو, وہ ہوتا ہے. تو بہتر یہ کہ ہم تھوڑا سا جو کمپلیکس ٹرم ہے, جس میں تھوڑی پیچیدگی ہے یا جو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہے اس کو, وہ استعمال کریں. تو وہ ڈس انفارمیشن فار ایگزامپل ہم کرتے ہیں. فرق اس میں جو ہے وہ نیت کا ہے. ڈس انفارمیشن جو ہے وہ ایسی انفارمیشن ہے جو جان بوجھ کر کوئی شخص پھیلا رہا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, اینڈ سو آن. اور مس انفارمیشن وہ ہے جس کے پیچھے بری نیت نہیں ہے لیکن انسانی کوتاہی ہو سکتی ہے. سو مثال کے طور پر میں آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں اور آپ مجھے جو ہے فار ایگزامپل واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج شیئر کرتے ہیں, اور جسٹ کیونکہ آپ اس کی سورس ہیں میرے لیے اور میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, تو میں اس انفارمیشن پر بھی یقین کر لیتا ہوں کہ طلحہ کے اوپر چونکہ مجھے ٹرسٹ ہے تو یہ میرے سے جو ہے وہ جھوٹ شیئر نہیں کریں گے, اور میں اس کو آگے شیئر کر دیتا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو غلطی لگی ہو اور ہم دونوں اس کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے ہوں, تو ہم جو آگے اس کو پھیلا رہے ہیں وہ جان بوجھ کر نہیں ہے, تو وہ پھر مس انفارمیشن کے زمرے میں آ جاتی ہے. بعض اوقات ہم جرنلسٹ ہیں, ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ فون کے اوپر انٹرویو کر رہے ہیں, کوئی لفظ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا, کسی کا نام جو ہے مس اسپیل ہو گیا, تو یہ بعض اوقات مس انفارمیشن. یا سائنس, کووڈ کے دنوں میں لوگوں کو سائنس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ اس کے اوپر اپنی جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کے مطابق رپورٹ کر رہے تھے. تو مس انفارمیشن ایسی ہے جو کہ ایسی معلومات ہیں جو غلط ہو سکتی ہیں یا جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہ بدنیتی سے نہیں پھیلایا جا رہا. تو یہ دو بڑے جو ہیں وہ آئی تھنک, یا ایک بڑا ڈسٹنکشن ہے جو ہمیں کر لینا چاہیے. اینڈ جسٹ گوئنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ ابھی فرق کیا ہے, تو مختصراً جو فرق ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. جو پچھلے 8 سالوں میں ہمیں ایک پرولیفریشن آف ڈس انفارمیشن, یعنی وہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے اور اب وہ لٹرلی جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے, بہت تیزی سے جو ہے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فوراً لوگوں کی اسکرینس کے اوپر آ جاتے ہیں اور لوگ آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو سوشل میڈیا نیٹورکس ہیں ان کے الگوریدمس کا بہت بڑا رول ہے, اور مے بی اس پہ ہمیں مزید موقع ملے بات کرنے کا, لیکن وہ اکثر اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر, لیکن ہم نے نوٹس کیا ہے کہ وہاں پر جو ان کی رسپانس کی پیس ہے وہ بہت سلو ہے, جس کی وجہ سے وہ ان چیکڈ اکثر وہ میسیجز جو ہیں ان پلیٹ فارمز کے اوپر تیزی سے پھیلتے ہیں. نیت اور لوگوں کے مقاصد اور کون لوگ یہ کر رہے ہیں وہ شاید ایک صدی میں اس میں بہت تبدیلی نہیں آئی, لیکن جو پلیٹ فارمز یا جو وہیکل ہے ان کا, وہ ٹیکنالوجی ان کو جو اسسٹ کر رہی ہے وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے. ثاقب مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کا تو ذرا زیادہ ڈیجیٹل سے واسطہ ڈے ان ڈے آؤٹ پڑ رہا ہے, آپ نے بھی جرنلزم کافی پہلے شروع کی. آپ کے خیال سے پوری جو فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن آپ کے خیال سے کیسے ایوالو ہوئی, اور ڈیجیٹل
سے اگین آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا زیادہ ہوئی ہے یا ہے اتنا ہی لیول 5-10% اوپر نیچے بٹ ذرا لوگ اویئر زیادہ ہو گئے ہیں؟ سو آپ نے جب پچھلا سوال کیا تھا تو آپ نے اس میں ذکر کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا، بٹ میں اس سے بھی پہلے جو ہے جانا چاہوں گا. انفیکٹ اٹ اسٹارٹڈ ود ہیومینٹی. سو جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا جو اس ٹائم پہ فرشتے تھے، اور انہوں نے آ کے پھل کے بارے میں بتایا کہ آپ یہ جو ہے وہ آپ یہاں سے پھل کھا سکتے ہیں، جو بھی اس نے انفارمیشن دی، تو وہ آئی تھنک وہ پہلی جو ہے وہ اگزامپل ہے جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کی، انفیکٹ ناٹ مس انفارمیشن. اور اس کے بعد سے جتنی بھی جنگیں ہوں، جتنی بھی جو ہے وہ آپ کوئی بھی اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں. انفیکٹ مجھے یاد ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر اس ٹائم کے اوپر ایک لیجنڈ یا مت چلا کرتا تھا کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ انجیکشن جو ہے وہ لگا دیتے ہیں خواتین پہ جنہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا، کچھ اس طرح کر کے. سو اس ٹائم پر سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، بٹ انفارمیشن یا جو ورڈ آف ماؤتھ کی جو پاور تھی وہ کافی زیادہ تھی. تو جو لیجنڈس ہیں یا جو متس ہیں وہ اس ٹائم پہ بھی ہوا کرتے تھے، اور فیک نیوز اس ٹائم پہ بھی تھی. ابھی اس وجہ سے تھوڑی سی ایمپلیفائی ہوئی ہے، بیکاز کیونکہ انفارمیشن ہر قسم کی انفارمیشن ایمپلیفائی ہو گئی ہے. سو ہماری ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکسیس ٹو نالج، ایکسیس ٹو اینی تھنگ ہماری وہ انکریز ہو چکی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیس ٹو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن بھی انکریز ہوئی ہے. مگر اس کی جو پرولیفریشن ہے اس میں سب سے بڑا اگر مجھے لگتا ہے پچھلے 10-15 سالوں کے اندر ہے وہ یہ ہے. میں اپنی پرسنل اگزامپل دوں گا. میں نے جرنلزم سٹارٹ کی تھی 2007 کے اندر، جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی. اس ٹائم کے اوپر ٹاک شوز بند کر دیے تھے. اس وقت ٹاک شو ہوسٹ نے جا کر، مجھے یاد ہے، پریس کلب کے باہر ٹاک شوز کرنا شروع کر دیے تھے. ٹی وی چینل پہ اس نے بین لگا دیا تھا. تو اس ٹائم ہمیں لگا یار صحافی بن رہا ہے، یہ کیا کام کر رہے ہیں، سڑک پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹاک شوز کر رہے ہیں. اور اس وقت جو کریڈیبلٹی ہوا کرتی تھی نیوز آرگنائزیشنز کی، وہ آئی تھنک پاکستان میں اپنی پیک کے اوپر تھی. جو نیوز میڈیا تھا اٹ واز سین ایز سم تھنگ جو کہ اسٹیٹس کو کا واچ ڈاگ تھا. بٹ انفارچونیٹلی جب وہ اس کے بعد 5-6 سالوں کے اندر ہمارا جو رول تھا ایز اے واچ ڈاگ، وہ اسٹیٹس کو کے واچ ڈاگ سے چینج ہو کر وہ اسٹیٹس کو میں شفٹ ہو گیا. سو جن لوگوں کے لیے ہم نے واچ ڈاگ بننا تھا ان لوگوں کے لیے ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا. اور تھوڑا سا جو ٹرسٹ کا لیول ہے ان کا ہماری طرف، ٹرسٹ نہ بھی ہو بٹ جو ان کا ڈسڈین تھا ہماری طرف وہ بڑھنا شروع ہو گیا. بیکاز دے تھاٹ کہ ہم تو رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہیں، وچ از ایکچولی رائٹ. اس کی وجہ سے جو انفارمیشن کی کریڈیبلٹی ہوا کرتی تھی ایک ٹائم کے اوپر، مجھے یاد ہے کہ جو لکھا ہوا لفظ ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت ہوا کرتی تھی. ابھی بھی اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں، وہ اسی لیے واٹس ایپ کی انفارمیشن کے اوپر زیادہ بلیو کر لیتے ہیں بیکاز وہ اس جنریشن سے ہیں جہاں پر لکھے ہوئے لفظ کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. سو وہ جو ویلیو تھی ایک جو ہے وہ اخبار کے ٹکڑے کی یا کہیں پر کوئی پیغام لکھا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور اس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہماری طرف سے انفارمیشن آ رہی تھی اس کو کوشچن کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد سے آئی تھنک جو مسٹرسٹ ہے ٹورڈز دا نیوز میڈیا دیٹ ہیز انکریزڈ. اور لوگوں نے اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ایونیوز کو اپروچ کرنا شروع کیا ہے انفارمیشن کو لینے کے لیے. ہماری منوپلی ختم ہوئی، ایڈیٹر کی منوپلی انفارمیشن کے اوپر ختم ہوئی، جو انفارمیشن کا میکانزم ہے ڈیموکریٹائز ہوا. اور اس کے بعد پھر اس میں اوبیسلی وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. سو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز ایوالوڈ. بٹ آئی اسٹل بلیو کہ چاہے ہمارا جو میڈیا ہے اس کی ایولیوشن ہو چکی ہے ٹورڈز دا ڈیجیٹل، بٹ اسٹل ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، لیگیسی میڈیا ہے، اس کی ابھی بھی کافی ویلیو ہے، ابھی بھی کافی کریڈیبلٹی ہے. میں اس کی اگزامپل اس طریقے سے دوں گا کہ اگر آج آپ لوگوں کے پاس باہر جائیں نا، جتنے بھی پرسیپشن سرویز ہوتے ہیں اس میں جب لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے یار آپ جو ہے وہ میڈیا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، سو مجھے لگتا ہے کہ لوگ پوسچرنگ کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتا، اب میں اپنی انفارمیشن خود کنزیوم کرتا ہوں. بٹ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی بلاسٹ ہو، آپ کسی بھی شخص کے پاس یہ خبر لے کے جائیں کہ بلاسٹ ہوا ہے، اس کا انسٹنکٹیو ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ ٹی وی آن کرے گا. سب سے پہلے وہ ٹی وی چیک کرے گا کہ اگر یہ خبر ٹی وی کے اوپر ہے تو شاید یہ خبر ٹھیک ہے. تو آئی تھنک لوگوں کا ابھی اس طریقے کا ٹرسٹ ختم نہیں ہوا ہے، بٹ جو ہے وہ ڈسڈین ہے ان کا بڑھ گیا ہے. اور جو مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم انہیں بتائیں، وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کیا سچ ہے کیا نہیں. سو یا اور یہ جو ڈیجیٹل پہ ہم نے جیسے اسی کی اگر ایک ایگزامپل ہے تو فیک ویڈیوز کا کانسیپٹ آپ کہہ لیں، اور یہ بھی اگین کوئی نیا نہیں. اس میں آئی تھنک اوباما کی بھی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھیں، مورگن کی جو ہالی ووڈ کے ہیں ان کی کچھ ویڈیوز آئیں، ایون رونالڈو کی بھی کچھ ایک وہ ایڈ کو میرے خیال سے کسی نے کاپی کیا. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کچھ خواتین ان کے اوپر بھی کافی زیادہ ہمیں ویڈیوز دیکھنے میں آئیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ لیٹس سے کہ آپ نے سیلیبریٹی کو لیا یا ایون جرنلسٹ کو لیا
اور فیک ویڈیوز بنانا شروع, مطلب یہ تو وہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن سے بھی ایک نیکسٹ آپ اسٹیپ کے اوپر چلے گئے ہیں. لائک ویئر از دس کمنگ فرام؟ ڈو یو تھنک از اٹ مور آف کہ دے وانٹ ٹو ہارم دا پرسن اینڈ فیک نیوز واز دا اسٹیپ ون, اب دے نو کہ یار ہمارے پاس اب تو سب کچھ ہی ہے نا, اب تو میں ہی ہوں, ٹیکنالوجی میرے پاس, اب آئی کین ڈو اینی تھنگ, تو اب میں اس سے اوپر جتنا جا سکتا ہوں. یہ جو فیک ویڈیوز کا آپ کہہ لیں اور اس میں پھر اے آئی کا کردار, یہ کہاں سے آپ کو لگتا ہے, اور اس کے پیچھے سائیکولوجیکلی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وجہ؟ سو ان ٹرمز آف موٹیویشن ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ آئی تھنک ہمیں پاکستان میں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والے ایکٹرز کون ہیں. بہت سارے ملکوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ریسرچ اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اور جو ایک ڈسکورس ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں ہم اکثر اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمیں کچھ فار ایگزامپل الزامات جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر لگتے ہیں کہ ان کے کچھ سوشل میڈیا سیلز ہیں جو شاید یہ کرتے آئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک جو اس میں موٹیویشن ہوتی ہے وہ کسی کو ریپوٹیشنل ہارم پہنچانے کی ہو سکتی ہے کہ آپ ڈیلیبریٹ, ہاں, اور وہ ذاتی جو ہے وہ دشمنی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ براڈ ہماری جو سوسائٹل ٹینڈنسیز ہیں, رویے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو ایک آپ نے وہ سورٹ آف پری ڈیجیٹل مثال شیئر کی تھی ثاقب, کہ اس میں خواتین کا ذکر تھا اور دوپٹوں کا ذکر تھا, تو یعنی وہ ان کے ڈریس کوڈ اور یہ کہ شاید ہمارا ایک سوشل نارم یہ ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی جو پولیسنگ ہے وہ اکثر گروپس کے خلاف, لوگوں کے خلاف, پبلک فگرز کے خلاف, اگر اس میں ٹک ٹاکرز یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہو سکتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ اکثر یہ کی جا سکتی ہے. اس کی ایک ابتدائی شکل جو ہے وہ امیج مینیپولیشن تھی, کہ اگر فار ایگزامپل پاکستانی خواتین سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں تو مردوں کی طرح وہ بھی وہاں پر اپنی فوٹوز جو ہیں وہ شیئر کریں گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ فرینڈ سرکلز میں, فیملی سرکل وغیرہ میں ہوں, تو ان کو استعمال کرنا, ان کو فار ایگزامپل فوٹو شاپ میں ایڈٹ کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرنا, ان کو ہراس کرنے کی کوشش کرنا. تو اب یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ہمارا ایک پیٹریارکل رویہ ہو سکتا ہے. یہی چیز اگر ہم اس کی تھوڑی سی مثال بدل دیں اور کوئی اس کے اندر کسی پبلک فگر کو انٹروڈیوس کر دیں کسی عام شخص کے بنسبت, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سیاستدان ہوں یا کوئی سیلیبریٹی کرکٹر ہوں یا ٹی وی ایکٹر ہوں, تو اگین ان کو ملائن کرنے کے لیے, ان کے کریئر کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے, یا ان کی پبلک پارٹیسپیشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ حربے استعمال ہو سکتے ہیں. اب جو جیسے اس میں فار ایگزامپل امیج مینیپولیشن ہے, تو پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ویڈیو مینیپولیشن کی طرف بھی چلا گیا, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے مے بی ڈیپ فیک ویڈیوز جن کو ہم اکثر کہتے ہیں, جس کے اندر جو سچ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. امیج جو مارف ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اوریجنل اصلی امیج چاہیے ہوتا ہے, اور اس کو پھر آپ فوٹو شاپ وغیرہ میں ایڈٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے جہاں پہ لیٹس سپوز میں اسٹوڈیو میں بیٹھا یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں, یو ہیو دا فوٹیج فار دس, آپ اس کو بعد میں سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں ویڈیو سافٹ ویئر کو استعمال کر کے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ میری آواز کی فائل یہاں سے اٹھا لیں اور کسی اور ویڈیو کے اوپر جو ہے اس کو وہ پیچ کر دیں. اینڈ ان فیکٹ اب تصویریں چونکہ ٹیکنالوجی اس طرح سے وہ ہو گئی ہے ود دا یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز ایز ویل, کہ آپ ایک بہت سارا اس طرح کا ٹریننگ ڈیٹا کسی شخص کی تصویروں کا یا اس کی آواز کی فائلز کا استعمال کر کے کمپلیٹلی ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن جو اس کے اہداف ہیں وہ وہی رہیں گے کہ کسی کو نقصان پہنچانا, فار ایگزامپل ان کی ریپوٹیشن کو ملائن کرنا, پروفٹ موٹیوز ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے, اور لارجر سورٹ آف ایک ہو سکتا ہے جو اکثر ہمیں ہیٹ سپیچ کی جو مثالیں پاکستان میں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ کسی مذہبی اقلیت کے خلاف یا خواتین کے خلاف یا ایک خاص ایک نظریاتی طبقے کے خلاف وہ اس کو استعمال کرنا. یہ بہت خطرناک ایک ٹینڈنسی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے وہ جو ہم پہلے نیت والی بات کر رہے تھے نا, آپ کو ایک مینس, ایک آپ کو بری سوچ جو ہے وہ نظر آئے گی, تخریب کاری والی قسم کی سوچ ہے نا, کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں یو ٹرائنگ ٹو ڈریگ somebody ڈاؤن rather than کوئی طنز و مزاح کے لیے نہیں ہو رہا یا کوئی کریٹو پرسوٹ میں نہیں ہو رہا. اسی کانٹیکس میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ ڈیجیٹل پہ آپ
اگر دیکھیں تو کس قسم کا زیادہ آپ کہہ لیں کہ ویدر اٹس اے فیک نیوز یا ڈیپ فیک یا جو بھی ہے وہ کس از دیر کیٹیگری جس میں ذرا زیادہ ہو رہا ہے؟ ایز این ایگزامپل ذرا پالیٹکس والی سائڈ پہ زیادہ ہو رہا ہے یا ایکٹر ایکٹریسز کو ملائن کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے یا کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی ریسرچ یا کوئی اس طرح کا ڈیٹا ہے؟ آئی نو ذرا پالیٹکس تو ہمارا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ ہے پاکستان میں، تو ایم شیور سب سے زیادہ ادھر ہی ہوگا، ویدر اس میں پھر جرنلسٹ ہو یا اس میں کوئی خبر ہو، بٹ اسینشلی زیادہ تر ادھر کس قسم کا جو ہے وہ سو میرے اپنے بلنکرز ہیں بیکاز آف پالیٹکس. ہم لوگ جو ہے وہ سارا ٹائم پالیٹکس ہی کنزیوم کرتے ہیں. سو میری طرف سے جو انفارمیشن ہوگی وہ شاید کمپلیٹ نہ ہو، بٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو مس انفارمیشن یا ایون ڈیپ فیکس کا جو کوانٹم ہے وہ بھی اتنا نہیں آیا پاکستان کے اندر، بٹ جتنا بھی ہے وہ جو ہے وہ اٹس کنسرٹڈ ٹورڈس پالیٹکس. جیسے اس الیکشن میں 1-2 ویڈیوز ذرا زیادہ میرے خیال سے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو یوز بھی کیا. مطلب عمران خان کی اپنی جو اسپیچز اس کے بعد آئی ہیں وہ اے آئی کے تھرو آئی ہیں، جب سے وہ جیل میں اون کر رہے ہیں اس کو کانٹینٹ کو. سو یہ ہوا ہے، بٹ ابھی اے آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے جنریٹیو اے آئی وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے کہ وہ اس طریقے سے کسی ڈیپ فیک کو بنا لے کہ جس کو آپ کمپلیٹلی کہہ سکیں کہ یار اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. بٹ وی ڈونٹ نو 6 مہینے کے اندر ابھی سورا نے جو ہے وہ اس کو پبلکلی جو ہے وہ ریلیز ہوگا، اور بھی بہت سی ایپس ہیں وہ اویلیبل ہیں. جو میوزک جنریشن ہے وہ بہت اچھی ہو چکی ہوئی ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر کیا یہ کیپیبلٹی آئے گی کہ نہیں. اچھا ابھی سوری میں آپ کی بات وہ کر رہا ہوں، ابھی تو ایک اور بھی میں نے ٹرینڈ دیکھنا شروع کیا ہے وچ از ویری کریٹیو، اور وہ اسپیشلی ڈیجیٹل ایڈس کے اوپر. سو لیٹس سے آپ کوئی ایپ بیچ رہے ہیں، کچھ سوال کا ایک بہت فیمس ایڈ ہے وہ بھی میں نے تو باہر کے کچھ دیکھے ہیں کہ ایز این ایگزامپل رونالڈو آ کے بیٹھتا ہے، اس کی آپ نے لپسنگ تھوڑی سی چینج کر کے کوئی بات کی اونلی فار 7 سیکنڈس، اور اس کے بعد اس کی جسٹ آڈیو، بیکاز جب آپ دیکھتے ہیں نا 5, 8, 10, 15 سیکنڈ تو آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ اس میں ہے. سو آپ نے 8-10 سیکنڈس شروع کے چلائے، بیچ میں 1-2 بی رولس ڈال دیے، اس کے بعد صرف بی رولس چل رہے ہیں، ویژول کوئی اور ہے بٹ بندے کی آواز صرف یوز ہو رہی ہے. تو اس کے تھرو لوگ مطلب 1-2 چیزیں میں نے دیکھی اور آئی ایکچولی فیل آئی تھنک وہ جو موٹیویشنل پیجز ہوتے ہیں تو وہ مجھے لگا کہ یار یہ تو اس بندے کی آواز ہے. پھر جب میں نے اس کو 4, 5, 6 دفعہ میں نے کہا نہیں یہ تو کچھ اس کے اندر انہوں نے. بٹ یہ صرف جنریٹیو اے آئی پہ نہیں ہے. اف دیر از اے ڈیویس مائنڈ ایٹ پلے، میں اگر ہم اگزامپل لیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو وہ ڈونٹ والی ویڈیو آئی تھی، اب اس ویڈیو کے اندر کانٹ سی دا پرسن. اب دیر از ایوری پاسبلٹی کہ چاہے اے آئی کا اس میں آپ استعمال نہ بھی کریں بٹ وائس اوور پہ آپ کچھ بھی ڈال دیں. سو اور وائس اوور کی آپ یہ بھی آپ کر لیں کہ وہ آپ کو فیل ہی ہو کہ یار یہ اس طرح کے، وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایگزیکٹ سیم. سو اف دیر از اے ڈیویس مائنڈ ایٹ پلے دے ول آلویز فائنڈ اے وے آؤٹ کہ انہوں نے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنا ہے. اینڈ میں جو ہے وہ ذرائع تفننی یہ بات کرتا ہوں کہ جب سے یہ فیک نیوز مس انفارمیشن وغیرہ بہت زیادہ پھیلی ہے، ہمارے تو وارے نیارے ہو چکے ہیں. بیکاز اگر مارکیٹ کے اندر ویکیوم ہوگا اوتھینٹک انفارمیشن کا تو لوگ میرے پاس آئیں گے، ہمارے پاس جرنلسٹ کے پاس آئیں گے. اگر مارکیٹ میں سچ گھوم رہا ہے میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے. سو میری جو امپورٹنس ہے مارکیٹ میں وہ بڑھتی ہے، بیکاز اگر ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے اینڈ پیپل ایکچولی تھنک یار شاید ان کو پتہ ہو کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، لیکن وہ ڈیمانڈ بڑھے گی. لیکن وہ پرسنٹیج ہے صرف 1-2%، بیکاز زیادہ تر جرنلسٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اب تو آئی مین وی ڈونٹ نیڈ ٹو نیم اینی ون، بٹ بڑے ایون جرنلسٹ آپ ان کے آپ جا کے ڈیجیٹل بلاگس دیکھیں. حامد میر نے جو کراچی کے اندر کچھ دن پہلے پروٹیسٹ ہوا تھا، آرٹسٹ نے کیا تھا، اس میں سے ایک خاتون کی فوٹو تھی جو کہ ہی ڈزنٹ مین اینی ہارم، وہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا پولیس نے ان پہ اٹیک کیا. سو ایک بہت اچھی فوٹو تھی ان کی جس میں شی اسٹیئرنگ رائٹ ان ٹو دا کیمرا، اور وہ جو ہے وہ ڈیفائنس کو پروجیکٹ کر رہی ہیں، بٹ ایکچوئل میں وہ فوٹو نہیں تھی، وہ اٹ واز این اے آئی جنریٹڈ فوٹو. سو ہمارے بہت سے جرنلسٹ نے شیئر کی ہے. آئی تھنک جو نتاشا کیس ہوا تھا کراچی کے اندر، آسما شرازی نے شیئر کی تھی، اینڈ دین جو وہ لیٹر انہوں نے اس پہ جو وہ اپالوجائز کیا تھا، جس میں وہ کورٹ روم کے باہر کھڑے ہو کے وکٹری کا نشان بنا رہی ہیں. سو ہمارے بہت سے جرنلسٹ ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز ڈسیمینیٹ کرنے سے پہلے یو ہیو ٹو ویریفائی اٹ. انفیکٹ ایک بہت انٹرسٹنگ، ہم جب یونیورسٹی میں تھے، انفیکٹ جب ہم نے جوائن بھی کیا، سو دا فرسٹ لیسن دیٹ وی گاٹ واز کہ اف یور مدر ٹیلز یو دیٹ شی لوز یو، یو ہیو ٹو ویریفائی اٹ. دیٹس دی اماؤنٹ آف ویریفیکیشن دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. ماں کے پیار کو کون ویریفائی کر سکتا ہے؟ بٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہم لوگ اس کو ایز این اپرچونیٹی نہیں لے پا رہے. وی آر فالنگ وکٹم
اور اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو یہ جو ایشو ہے یہ ایگزیسربیٹ ہی ہوگا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تو جو انہوں نے بات کی نا، یہ تو ہے کہ چلیں ایک چیز انہیں نظر آئی تو اوبیسلی ویریفیکیشن کے بغیر کہ یار یہ اے آئی تھا، بٹ مقصد اس کا پازیٹیو ہی تھا کہ یار اس چیز کو آپ کریں. بٹ اگر ہم جرنلزم انڈسٹری کی بات کریں یا یوٹیوب جرنلزم کی بات کریں پاکستان میں، اس کو یلو کہیں، گرین کہیں، بلیک کہیں، بٹ اس میں جو فیک نیوز کا ایک بہت بڑا وہ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے، اور اسپیشلی تھم نیلز کے تھرو. اور بڑے بڑے جرنلسٹ، مطلب اب جاوید چودھری صاحب کا جو بلاگ ہے وہ آپ اس پہ جائیں، ایون پہلے مینگو باز ہوتا تھا، بس فیڈ ہوتا تھا، وہاں سے میرے خیال سے کہیں سے ہلکا پھلکا اچھا کلک بیٹ شروع ہوا، بٹ وہ ایوالو ہوتے 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 اب ایسی ویب سائٹس ہیں کہ آپ ان کو جا کے دیکھیں تو آپ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں. بٹ اگین جو بندہ نیا کنزیومر ہے ان پلیٹ فارمس کا، اس نے تو ایک آدھی جب خبر دیکھنی ہے تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، وہ آئے گا، کنزیوم کرے گا، انسٹال کرے گا، اندر آگے نکل جائے گا. تو پوری اس انڈسٹری کی ذمہ داری اور یہ جو انڈسٹری کر رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب میرے خیال میں ہماری جو بھی گفتگو میں دو بہت اہم پوائنٹس وہ سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ ہمارے میڈیا سسٹم کا کرائسس ہے، جو جس کی طرف ثاقب نے بھی اشارہ کیا کہ لوگوں کو ڈیمانڈ ہے ریلائبل انفارمیشن کی، لیکن ہم ان کو شاید وہ ریلائبل انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے. اور ہم لوگ یہ وہی کام کر رہے ہیں، فیک نیوز ہمیں جس سے لڑنا چاہیے ایز اے میرے خیال سے پروفیشنل. اور اس میں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈسٹنکشن تھی فیکٹ اور اوپینین کی، وہ ہم نے بلر کر دی ہے. اب ہم جو اوپینین کو شیئر کرنا ہے وہ ایک برانڈ آف جرنلزم کے طور پر ایمرج ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کو جو ہے وہ کنزیوم بھی کر رہے ہیں. اور آئی تھنک دوسرا اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر بہت سینئر صحافی جو ہیں وہ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے کہ کوئی آن لائن جو ان کو انفارمیشن نظر آئی ہے وہ درست ہے یا وہ مینوفیکچرڈ ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شخص جس کی ڈیجیٹل لٹریسی یا میڈیا لٹریسی بہت کم ہے، اس کا تو شاید پھر لائکلی ہوڈ کہ وہ ڈسیو ہو جائے ان سے وہ بہت زیادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم فار ایگزامپل اگر یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ہیں یا اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہم جو ہے اس سے متاثر نہیں ہوں گے. یہ اس کا جو ایک بہت سورٹ آف ڈینجرس پہلو ہے. اور یہ اگین ویکیوم میں نہیں ہے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارا جو اس وقت کیریکٹرسٹکس ہیں ہماری میڈیا لینڈسکیپ کے، اور جو پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اب اس میں جو ٹریڈیشنل رول تھا میڈیا کا کہ ہمیں صرف فار ایگزامپل اخباروں کے ذریعے پہلے خبریں مل رہی تھیں یا ٹی وی چینلز کے ذریعے، اسٹیٹ ٹیلی ویژن یا پھر پرائیویٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہیں وہ خبریں مل رہی تھیں، اب وہ نہیں ہیں. ہم سب جو ہیں وہ انفارمیشن پروڈیوسرز بھی ہیں. اینی تھنگ اف آئی ایم آن دا روڈ، اف اینی تھنگ ہیپنز، آئی کین پل آؤٹ مائی موبائل فون کیمرا اینڈ دین آئی کین بی این آئی وٹنس پروڈیوسر آف دیٹ کانٹینٹ، اور پھر میں وہ اپلوڈ کر سکتا ہوں اس کے اوپر، اور اس کے اندر پھر نہیں پتہ چلتا، شناخت نہیں ہوتی کس نے کیا کیا، کس کانٹیکس میں کیا، کس طرح سے ریلیز کر رہے ہیں. تو یہ جو آئی تھنک ابھی جو ہمیں فار ایگزامپل یوٹیوب کے اوپر بہت دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اوپینین کی بھرمار ہے. وہ جو تھم نیلز ہیں انہوں نے بھی گیم کر لیا ہے سسٹم کو. دے ہیو ڈسکورڈ کہ اگر ہم اس طرح کے تھم نیلز بنائیں گے تو اٹس لائکلی کہ الگوریدم بھی فار ایگزامپل ان کو پروموٹ کرے، لوگ بھی اس کی طرف آئیں، اینڈ دین لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بٹ دین یو کین سیٹ اپ اے نیو چینل فار ایگزامپل، یو کین کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. طلحہ، ایک جو ڈس انفارمیشن کا اگر ہم سورٹ آف سائیکولوجیکل انالیسز کریں کہ یہ کیوں جو ہے وہ اتنی پھیلتی ہے اور لوگ کیوں اس سے جو ہے وہ ڈسیو ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ ہمارے کچھ جو بہت بیسک انسٹنکٹس ہیں انسانوں کے، ان کو متاثر کرتی ہے. اور وہ عام طور پر جو ہے وہ انسٹنکٹس جو ہیں وہ ہمارے سروائیول کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس میں خوشی، غم، غصہ، آپ کسی چیز سے فوراً جو ہے وہ بہت متاثر ہو جائیں، ڈر کے، کیوریوسٹی، تجسس، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو یوٹیوب کے تھم نیلز ہیں، اور یہ عام طور پر فار ایگزامپل آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کوئی بہت ہی ہولناک قسم کا اس کے اندر انکشاف جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا. اس میں بھی لوگ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جواب اکثر ان کو نہیں ملتا، دین دے لرن کہ اس طرف ہم نے دوبارہ نہیں جانا. لیکن وہ اس کے پیچھے جو عام طور پہ ویڈیوز کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑے نام بھی ہوں گے، اس میں بہت انونیمس قسم کے جو ہیں وہ چینلز بھی ہوں گے، سب جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہوں گے ٹو بی جرنلسٹس.
اور اگین ہم اس کے اوپر کوئی پریمیم نہیں رکھ سکتے. ہم اوبیسلی لوگوں کو پکڑ کے منع نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ مت کہیں. اور اس طرح کا ہمارا انفارمیشن لینڈسکیپ ہے کہ جو بھی جرنلزم کا کام کر رہا ہے وہ جرنلسٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ بھی سیلف آئیڈینٹیفائی کریں. لیکن وہ جو کانٹینٹ ہے وہ اسپیکولیشن کے اوپر مبنی ہے, وہ اوپینینز ہیں لوگوں کی, وہ اکثر فار ایگزامپل سنگل سورسڈ جو ہیں اسٹوریز ہیں جو ان ویریفائڈ ہیں, جو اوپینین زیادہ ہے. ہم میں فارمر صحافی ہوں, ثاقب بھی ابھی کام کر رہے ہیں میڈیا میں, تو ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ صحافیوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن جو ہے اس کو ایکسپوجر دینے کے لیے کہ صحافی اس کو کور کرے گا. وہ بہت بینائن قسم کی بھی ہو سکتی ہے, بہت سینسٹیو بھی ہو سکتی ہے. تو لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ وہ نیوز سائیکل کو انٹر کر سکیں اور اپنا جو بھی ایجنڈا ہے اس کے اندر انٹروڈیوس کرا سکیں. لیکن آپ کو یہ نہیں آپ کو یہ کیوں مطلب اس کی بنیادی کیا وجہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا کے صحافی اب یوٹیوب پہ آئے ہیں وہاں سے بھی ہمیں مطلب یہ چیز ایک عام بندے کو تو ہم ذرا بلیم کر رہے ہیں, وہ تو جان کے کر رہا ہے, اس کا تو مشن ہے لیٹس سے اگر کسی کو کرنا ہے. بٹ یہ والی جو انڈسٹری جو اتنا سارٹ آف ٹرین ہو کے آئی ہے, ایک ایڈیٹوریل اس کو پتہ تھا کہ یار ایک ایڈیٹر نے دیکھنا ہے, اس کے بعد اس نے دیکھنا ہے, اس کے بعد اب وہ لوگ جب آ کے یوٹیوب پہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, اور ابھی ہم اگین تھرڈ ٹیئر جرنلسٹ کو نہیں کر رہے کہ جو بھی نکلا ہے اور اس نے یوٹیوب چینل شروع کر دیا جو اچھے بڑے صحافی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سو میرے خیال میں اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا کا سسٹم ہے وہ اس وقت بالکل کیپچرڈ ہے. اس میں جو اس کے مالکان ہیں وہاں سے لے کر اس کا جو سورٹ آف اسٹرکچر ہے, ٹریڈیشنل میڈیا سے میری مراد یہاں پر زیادہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں. اخبار بھی اس میں کسی حد تک شامل ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ اخباروں نے اپنا کم از کم جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی بھی سسٹم بہتر رکھا ہوا ہے, اور ان کی ویب سائٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ تھوڑی سی بہتر ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ اگر فار ایگزامپل جو میڈیا کے مالکان ہوں گے وہ ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس میں یقین نہیں رکھتے ہوں گے اور ان کے اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات ہوں گے, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ خبر جو ہے وہ پروفیشنل ایتھیکل طریقے سے ہو کر نیوز روم میں پہنچے اور پھر عوام تک پہنچے, اور اس میں انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ہوں اور پبلک انٹرسٹ کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. تو اب جب جو ان کی امپلائیز ہوں گے وہ بھی اس انسٹیٹیوشنل کلچر کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ قبول کریں گے, اور ان کے پاس پھر پرابلی دو آپشنز ہوں گے اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی بھی اس کے اوپر بات کریں. ایک یہ ہوگا کہ وہ ریزسٹ کریں اس کو. ریزسٹنس انسان کرتا ہے اپنی ویلیوز کی بنیاد پر. آپ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, ہم میڈیا کی انڈیپینڈنس میں یقین کرتے ہیں, ہم ایکوریٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 25 سالوں میں 150 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے, اور یہ بہت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مغربی دنیا میں, مغربی ممالک میں ایک جرنلسٹ کو اگر قتل کر دیا جائے تو سالوں تک جو ہے وہ ایک بہت سوسائٹی متاثر ہوتی ہے, ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اس سال پاکستان میں 6 journalists have been killed just for their news coverage and reporting. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شخص کو قتل کر دینا اس سے بڑی سینسرشپ کی کوئی فارم نہیں ہو سکتی, because they are not there anymore to speak. تو اگر اس طرح کے پریشرز ہوں, اور پھر یہ ایک اوبیسلی بڑا پریشر ہے تھریٹس, ابڈکشنز, کڈنیپنگز, اریسٹس, رانگ فل کیسز بنا دینا صحافیوں کے اوپر, تنخواہیں نہ دینا ان کو, یہ سارے پریشرز جو ہیں ہمارے میڈیا سسٹم کو مزید کھوکھلا کر چکے ہیں اندر سے. سو اب بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹ کریں اپنے جرنلسٹ سے جن کے اوپر کوئی ان کا ادارہ انویسٹ نہیں کر رہا کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ سچ کی لڑائی لڑیں اور ایمانداری سے کام کریں. تو کچھ ان میں سے کریں گے, وہ اس کا نتیجہ بھگتیں گے, بہت سارے نہیں کریں گے, وہ کو آپٹ ہو جائیں گے اس نظام سے. ان کو لگے گا کہ ہم لوگوں کو مرچ مسالہ لگا کر کوئی انفارمیشن دیتے ہیں تو لوگ اس کو بھی کنزیوم کر رہے ہیں, ہم آپس میں بھی اپنی گفتگو میں معاشرے میں اسی طرح سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو پسند کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر جب وہ آ رہے ہیں تو سیاستدانوں کی طرح اور دیگر انٹرنیٹ یوزرز کی طرح ان صحافیوں کو بھی اب ایک ڈائریکٹ کنیکشن مل گیا ہے اپنی آڈینس کے ساتھ, جو شاید میں بھی ان کے ٹاک شوز میں اس طرح سے نہیں تھا. وہاں پر ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے, اگر وہ فار ایگزامپل کوئی اہم نقطہ اٹھائیں وہاں پر فار ایگزامپل ان کو بہت لان تان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب پاکستان میں یوٹیوب مانیٹائزڈ ہے, تو اگر فار ایگزامپل وہ اپنی ایک آڈینس بنا لیتے ہیں, خواہ وہ اس طرح کے سینسیشنل تھم نیلز کے ذریعے ہو اور پھر ان کو ویوز آنا شروع ہو جائیں,
تو اٹ جنریٹس این انکم ایز ویل، اینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ریونیو جو ہے وہ بہت سبسٹینشیل ہو، حالانکہ شاید ان کو اس کی ضرورت نہ ہو. سو اٹس اے مکس آف آل آف دیز. آئی تھنک کچھ پروفٹ بھی اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو گمراہ کر سکتا ہے، کچھ پولیٹیکل کلاؤڈ، کچھ انفلوئنس ڈائریکٹلی ود دی آڈینس وہ کر سکتا ہے. تو پھر ویلیوز کا کرائسس ہے اسینشلی. تو آئی مین جو پھر صحافی مالکان کو کہتے تھے کہ جی یہ کھڑے نہیں ہوتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اب when you have the power اب آپ جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر آ رہے ہیں. بٹ ایک کوالیفیکیشن میں اس میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس سے تاثر یہ جاتا ہے اکثر، اور ہماری گفتگو سے بھی جا سکتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں صحافی جو ہیں وہ بے ایمان ہیں اور وہ ان ایتھیکل ہیں، اور وہ ان کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے. میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے، میڈیا میں کام کر کے اس کو قریب سے دیکھ کے، کہ 90% پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ محنتی ہیں، وہ اگر آپ ان کو موقع دیں وہ خبر ابھی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں اور بہت بہتر اور بھی کر سکتے ہیں. بٹ یہ جو سسٹم، جو اسٹرکچر ہے، وہ ان کو نیچے کھینچتا ہے، وہ ان کو نہیں اجازت دیتا کہ وہ اس طرح کا کام کر سکیں. دی ادر 10% جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہر سیکٹر کی طرح ہو، فائنینشیل سیکٹر میں بہت کرپشن ہوگی اینڈ سو آن، ہمارے ایون ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بہت اس طرح کے مسائل ہیں، وہ 10% ڈومینیٹس. وہ اس لیے کیونکہ جو سورٹ آف اپر اس کے ایچلانز ہیں میڈیا سسٹم کے، وہ اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اس میں آئی تھنک ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ بے ایمانی کے علاوہ تھوڑا سا ایشو کمپیٹنس کا بھی ہے. آئی مین وی سی کہ جی جو ہے وہ 2001-2002 کے اندر جب پرائیویٹ میڈیا آیا تھا تو وی ڈڈ ناٹ ہیو انف ہیومن ریسورس ان دا مارکیٹ، اور خاص طور پہ جو اسپیشلائزڈ ہیومن ریسورسز. تو ہمارا جتنا بھی میڈیا ڈیولپ ہوا ہے، خاص طور پہ ٹی وی، وہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے تھرو پریکٹس. ہم پریکٹس کر کے جرنلسٹ بنے. ویو نیور ریڈ اے بک، کوئی اکیڈمک اسٹڈی ہم نے جرنلزم کی نہیں پڑھی. ایتھکس وغیرہ آئی تھنک ہم نے بہت کم پڑھے ہوں گے. سو ہم نے اپنے جو ایتھکس ہیں وہ نیوز روم میں آ کر سیکھے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ نیوز روم میں ہو رہا تھا وہ ہمارے ایتھکس بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آج آپ بہت سے اینکرز کو یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے کون سی انفارمیشن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں بہت سے اینکرز آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں جو کہ ایون ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں میٹنگ کے اندر فلاں بندے نے آف دا ریکارڈ یہ بتایا تھا. اب اگر انہوں نے یہ جرنلزم پڑھی ہوتی تو ہی ووڈ نو کہ یو کین ناٹ یوز آف دا ریکارڈ انفارمیشن کبھی بھی. بہت سے ٹاک شوز ہیں جس میں بہت سی بات ہوتی ہے کہ یار یہ انفارمیشن میں ویریفائی نہیں کر سکا، بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ انفارمیشن ویریفائی نہیں کر پائے تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں آگے؟ سو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری کمپیٹنس کے لیول کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں. جب وہ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں، ان کا کوئی ایڈیٹر نہیں ہوتا، ان کا انفیکٹ کوئی ریسرچر بھی نہیں ہوگا. اور بہت سے یوٹیوبرس کو میں نے دیکھا ہے کہ جو پریشر ہوتا ہے نا ٹو چرن آؤٹ اے ویڈیو آن اے ڈیلی بیسس، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایک یوٹیوبر کیسے بیٹھ کر روز آپ کو بریکنگ نیوز دے سکتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا صحافی، اس کی بریکنگ نیوز سال کے اندر 2 یا 3 ہوتی ہیں اس کے پاس. وہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر اندر کی خبر کیسے لے آتے ہیں یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ انفارمیشن میرے خاص ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ یار آج کی ویڈیو ڈالنی ہے، آج کے 50,000 ویوز لینے ہیں. سو دے ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ. اور اسی کی وجہ سے پھر وہ ایسے جو ہے وہ تھمبنیلز کا سہارا لیتے ہیں جس کے اندر شاک ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو. بٹ میں اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکنیکلی ان کا جو کانٹینٹ ہے اس کو پذیرائی نہیں ملنی چاہیے. بیکاز اگر کسی نے آپ کے تھمبنیل پہ کلک کیا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو یوٹیوب کا الگوریتھم ہے، وہ اس چیز کو بھی دیکھے گا کہ کس نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے. سو اگر آپ ویڈیو کے آخر تک سیٹسفائڈ نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس دوبارہ جب وہ تھمبنیل نظر آئے گا اور آپ اس پہ کلک نہیں کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ یوٹیوب کا الگوریتھم آٹومیٹکلی سمجھ جائے گا کہ آپ کے کانٹینٹ میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بٹ لوگ اسٹل اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بار بار آ رہا ہے. وہ بیسیکلی کلٹ بھی تو آئی تھنک بن گیا نا. ہر جرنلسٹ کا ایک اپنا چھوٹا سا کلٹ ہے. مطلب دے آر آلسو like more of a mini celebrities ہیں, not mini even like a big celebrities. So اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ people want to watch that information regardless of the fact کہ وہ سچ ہے نہیں. Exactly. لیکن اس میں آپ نے I would maybe I think اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک not a qualification maybe لیکن ایک ٹینڈنسی ہو سکتی ہے کہ what is it that is available to them. تو یہ ہماری بہت ساری میڈیا انڈسٹریز کا جو ہے وہ کرائسس ہے کہ اگر ہم ان کو بہتر آلٹرنیٹیوز جو ہیں پریزنٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف آتے ہیں. ہماری فلم انڈسٹری، ہماری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری، آپ نیوز میڈیا کی بات کر لیں، ٹی وی ڈرامہ کی بات کر لیں، تو
ہم ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن سپلائی اپنے آپ کو No, but تبدیل کر سکتی no, ہے. but جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے اس کے اندر آئی ریئلی فیل کہ پیپل آر ویری ایموشنل کورس اینڈ دے ڈونٹ ہیو دی ابیلٹی ٹو کنزیوم کانٹینٹ جو کہ ان کے بایس کو کنفرم نہیں کرتا ہے. سو اگر کوئی وہ جسے کہتے ہیں کہ کوگنیٹیو ڈسوننس ان کے دماغ میں کریٹ ہوتی ہے وہ اس کانٹینٹ کی طرف نہیں جائیں گے بیکاز ان کے جو سیٹ بلیف ہے کوئی بھی چیز اس کو چیلنج کرتی ہے وہ نہیں دیکھیں گے. میں ابھی عمرے پر تھا سو میں نے بہت سارے جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ انگیج کیا ہے اینڈ ان کے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ایک ہی قسم کے یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں, ایک ہی قسم کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں. اس وقت یہ ایشو چل رہا تھا لاہور کے اندر ریپ والا جو تھا اینڈ somebody asked me کہ یار یہ کیا کہانی ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ یار آپ ان کو دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیں جو لاہور میں بیٹھ کے جو رپورٹر ہے. بٹ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا بیکاز انہیں تو یہی کنفرم کرنا تھا کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. سو وہ اسی کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں جو اس کو جو ان کے باعث کو کنفرم کرتا ہے, ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن دیتا ہے کہ یار جو میں سوچتا ہوں نا وہی والی بات. بیسیکلی ڈیجیٹل لٹریسی والی چیز اس پہ ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں, بٹ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کلوز کریں کہ یوٹیوب ہو گیا تو اب اس میں ناٹ جسٹ یوٹیوب, فیس بک, اوور آل میٹا ہو گیا, پھر ٹک ٹاک, یہ وہ سارا, ان کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور آگے جا کے میری یوٹیوب میں کسی سے بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے اینڈ دے پاکستانی تھے اینڈ دے سیٹ کہ وی آر لوکنگ ان ٹو دس کہ کوئی ہم الگو ڈیولپ کیا جائے, بیکاز انگریزی کے تو ہیں کہ چلو آپ کا الگوریدم وہ تھم نیلس کو پکڑ رہا ہے اور اگر اوپر فیک نیوز ہے اور ویڈیو بھی ذرا وہ سم ہاؤ اے آئی اس کو دیکھ رہے ہے اور آپس میں میچ نہیں کر رہے تو اس کی ذرا ریچ کم. سو اردو تھم نیلس کو ڈو یو تھنک ایونچولی کوئی اس طرح کا الگوز آئیں گے؟ اور جنرلی اوور آل بگ ٹیک کا اس پوری چیز میں کردار کیا ہے؟ اب اگین جب آپ ان سے بات کریں, میں بیٹھا میٹا کے وی پی کے ساتھ ابھی پاکستان آئے ہوئے تھے, ایک پوڈ کاسٹ ہم نے کیا. اب ان کو آپ دیکھ لیں, یوٹیوب دیکھ لیں, ایون ٹک ٹاک دیکھ لیں, یہ تین ذرا بڑے وہ زیادہ ہیں. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہم پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت زیادہ فائٹ کر رہے ہیں فیک نیوز یہ وہ سارا, بٹ ان کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سو دو اسکول آف تھاٹس ہیں, ایک یوٹیوب کا ہے اور ایک فیس بک کا ہے. سو فیس بک اسینشلی بلیوز کہ جو آربیٹر آف ٹروتھ ہے وہ فیس بک خود نہیں ہو سکتا, وہ نہیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز سے اچھا کیا نہیں. اس کی وجہ اس کے لیے انہوں نے تھرڈ پارٹی جو ہے انٹیگریشن کی, بھی آپ کو پتا ہوگا آئی ایف سی این کو انہوں نے انگیج کیا ہے, اور آئی ایف سی این کے ملٹیپل پارٹنرز ہیں, جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں جو کہ فیکٹ چیکنگ کرتی ہیں ڈفرینٹ کانٹینٹ کی. بٹ یوٹیوب ایک ایبسلوٹ جو ہے وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فری اسپیچ کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. دے سے کہ ہم جو ہے وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ سچ کیا ہے, اور ہم کسی کو انگیج بھی نہیں کریں گے, اور اسی کی وجہ سے آپ کو یوٹیوب کے اوپر تھمبنیلز کے اوپر بہت زیادہ ایشوز نظر آتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے بیکاز ایز اے جرنلسٹ آئی کین نیور آسک فار اینی ریگولیشن آف انفارمیشن. انفارمیشن اسفیئر کی ریگولیشن میری نظر میں کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ جو ہے وہ کوئی ریاست کر سکتی ہے, نہ کوئی بگ ٹیک کمپنی کر سکتی ہے. اگر وہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا چیز اچھا ہے کیا نہیں, تو بہت سے پرابلم ہوں گے, اور یہ پرابلم ہمیں غزہ کی کوریج میں نظر آ رہے ہیں بیکاز ان کے جو اسٹینڈرڈس ہیں شاید وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں. اور ہم یہ جب ہم لوگ اس کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہیں, فار ایگزامپل حماس کے اوپر اگر ہمیں رپورٹنگ کرنی ہو, اگر ہمیں جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر کرنی ہو, تو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے جو کہ شاید پاکستانی جرنلسٹک اسٹینڈرڈ یا ایون جرنلسٹک اسٹینڈرڈس کے اوپر بھی, بیکاز جب آپ رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دوسری سائڈ کا ورژن دینا ہے. بٹ فیس بک سیز کہ بیکاز اٹس اے ڈینجرس آرگنائزیشن آپ اس کا ویو پوائنٹ نہیں دے سکتے. سو ہمارے لیے وہاں پر جرنلسٹک پرابلم آتا ہے. سو آئی آنیسٹلی بلیو کہ انفارمیشن کی جو ریگولیشن ہے یا سینسرشپ یا جس کو آپ جو مرضی کہیں, نہ یہ ریاست کر سکتی ہے, نہ فیس بک کر سکتا ہے, نہ یوٹیوب. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کھلا ہاتھی ہے جو بس نکل پڑا ہے. آپ کو آئی تھنک آپ نے اگر عوام کو اتنا ٹرسٹ کیا ہوا ہے, عوام پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ بیلٹ باکس کے تھرو پولنگ بوتھ میں کر سکتے ہیں, تو یہ بھی ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ یار چلیں تھوڑا عرصہ آپ یہ انفارمیشن کا جو غلط انفارمیشن آپ کنزیوم کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو وڈ ریئلائز کہ آپ کو سچ کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک سوسائٹی کو آرگینکلی آپ اس کو ڈیولپ ہونے دیں, تو شاید ابھی نہیں, شاید سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 5 سال کے بعد وی کین سی کہ لوگوں کی جو ایپیٹائٹ ہے فار اوتھینٹک انفارمیشن وہ بڑھے گی. بٹ ریاست یا فیس بک کے اوپر اگر آپ چھوڑیں گے تو ایز اے جرنلسٹ ہم اس کو کنڈون کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پھر جیسے جو انہوں نے بات کی, تو اسینشلی تو وٹ یو آر سیئنگ از کہ یار لوگوں کا کام ہے, اور اس میں پھر ڈیجیٹل لٹریسی ہو گئی یا لوگوں کا ایک اپنا, آپ جو لیٹس سے کہ نیا معاشرہ ڈیولپ کر رہے ہیں جو ابھی آنے والا جین زی ہے یا الفا ہے, ان کو آپ یا تو تھوڑا سا دماغ ان کے آپ کھولیں کہ یار آگے جا, اب ہمیں لیٹس سے کہ واٹس ایپ پہ کہیں نہ کہیں پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے کہ یار جو بھی آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ
سب کچھ صحیح ہے. اب ایون جرنلسٹ کے گروپس میں کچھ آتا ہے تو میں تھوڑا سا پہلے دیکھتا ہوں کہ یار کچھ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا آپ کا ایک اینٹینا آن ہو جاتا ہے. تو ڈیجیٹل لٹریسی از دا سولوشن فار آل آف دس. ڈیجیٹل لٹریسی از ون آف دا سولوشنس، کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ انفارمیشن لینڈسکیپ کے اندر بہت سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں. تو جو کنزیومر ہے، فار ایگزامپل اگر وہ پروڈیوسر بھی ہے تو وہ آلریڈی 2 رول ہو گئے. پھر اوبیسلی وہ جس انفارمیشن کو ریسیو کر رہا ہے اس کے اوپر اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جس طرح ثاقب نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بایس کو، ایگزسٹنگ اپنی پریجوڈس کو کنفرم کرنا چاہتا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تعصب بھی نہ ہو، وہ اس کا عام کوئی خیال ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہو. تو یہ بہت سارے اوبیسلی رولز ہو سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی زیادہ بنیادی چیز ہے. ڈیجیٹل لٹریسی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی آتی ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس فون ہے تو آپ اس پہ وائی فائی آن کر سکتے ہوں، سوشل میڈیا ایکسیس کر سکتے ہوں. اگر آپ واٹس ایپ پہ ہوں تو آپ کو اس کے فیچرز کا پتہ ہو، میوٹ کہاں سے ہو سکتا ہے، پرائیویسی کیا ہے. ہم جس چیز کی طرف بات کر رہے ہیں وہ میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی ہے کہ اب آپ نے ڈیوائس استعمال کرنی شروع کر دی. اب اس کے اوپر آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر گئے یا سوشل میڈیا پر آپ کے پاس کوئی میسج آیا، آپ اس کو کیسے ڈسرن کریں گے، اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اس کی انفارمیشن ویلیو کیا ہے، یہ کس نے بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس کا میسج کیا ہے، اور یہ مجھے آگے شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب ان ساری چیزوں میں، اور یہ اگین وہ جو سائیکولوجیکل اسٹڈیز ہیں اور سائیکالوجی ہے اس کے لیسنز ہیں ہمارے پاس، کہ جب ہم تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ کسی چیز کے اوپر غور کریں تو ہمارے دماغ کا ایک دوسرا حصہ ہے جو ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے، رادر دین جو ہمارا انسٹنکٹیو امیڈیٹ سورٹ آف ریئیکشنز ہوتے ہیں چیزوں کو. تو سوشل میڈیا میسیجز کے اوپر بھی ہیں. آپ نے جو مثال دی وہ آئی تھنک اس پہ بہت اس کے متعلق ایپٹ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کوئی میسیجز آ رہے ہیں، سو واٹ ایف اگر آپ تھوڑا سا رک جائیں اس کے اوپر اور اس کو دیکھتے ہی شیئر نہ کریں، مے بی پوری خبر پڑھ لیں یا کوئی اور سورسز جو ہیں ان سے چیک کر لیں، اور مے بی وہ اور سورسز اویلیبل نہ ہوں، بہت سارے اور ایشوز سکتے ہیں. لیکن جو آئی تھنک اس کے اندر جو ایک اہم ہمارے لیے لیسن ایمرج ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اگر یہ تربیت دینی ہے تو یہ ایک ویڈیو بنا کے نہیں ہو سکتا، یا چند میڈیا کے ادارے فار ایگزامپل وہ اویئرنیس نہیں پھیلا سکتے، یا چند تنظیمیں وہ اویئرنیس نہیں پھیلا سکتی. یہ اس طرح کی جو تربیت ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہونی چاہیے، یعنی آپ کو اس کے لیے ایک لارج اسکیل میکینزم جو ہے وہ چاہیے، اور وہ عام طور پر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. اور یورپ کے کچھ ملکوں میں ہمیں اب یہ مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جہاں پر وہ پرائمری اسکول سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ینگ بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ یہ بات کرنا شروع کر رہے ہیں، اس کانورسیشن کا آغاز کر رہے ہیں کہ جب آپ آن لائن کوئی کانٹینٹ ریسیو کرتے ہیں تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ، آپ کے اس کے بارے میں کیا تاثرات ہوتے ہیں. فن لینڈ کی کچھ ایگزامپلس، سویڈن کی، فن لینڈ کی مثالیں ہیں. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے جو آئی تھنک ہمیں بھی اب اپنے شہروں میں، خاص طور پر اربن ایریاز میں، آبویسلی اس کے اندر ایک کلاس کا ایک پہلو ہے کہ کوئی ہاؤس ہولڈ کتنا خوشحال ہے، کتنا پراسپرس ہے، لیکن ہم نے نوٹس کرنا شروع کر دیا ہے کہ بچے بہت ینگ عمر سے، پرائمری اسکول کی عمر سے ہی جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کا استعمال اب ان کا شروع ہو گیا ہے. وہ خواہ کسی فون کا ہو، فیملی ممبر کے فون کا ہو، یا کوئی ٹیبلٹ ہو، یا اسمارٹ ٹی ویز وغیرہ ہوں، اور اس کے اوپر اکثر وہ ان سوشل نیٹ ورکس پہ ہی جو ہے، یا ایون گیمز جو ہیں ان کی بچوں کی، وہ بھی ایجوکیشنل گیمز ہیں، وہ اب ملٹی پلیئر گیمز وغیرہ اس طرح کی بن گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دے آر vulnerable, they are exposed to all of the disinformation اور hate speech اور آن لائن کانٹینٹ، جو کہ اس سے obviously بہت خطرناک اقسام بھی ہو سکتی ہیں، وائلنٹ مٹیریل ہو سکتا ہے، unfortunately intimate image abuse، child pornography، اس طرح کے جو ہے وہ کنسرنز بھی ہیں. تو نوجوان بچے they are exposed to these. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ وہ اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں، اور اس سے بھی آگے چل کر یہ کہ وہ اس میں ایمپلیفائرز یا پروڈیوسرز آف اس طرح کے کانٹینٹ نہ بن جائیں.
تو ایجوکیشنل پھر جو انٹرونشنز ہیں وہ پھر بہت ضروری ہو جاتی ہیں. سو اسکول کے لیول کے اوپر کورس. اور ایک بہت اچھا اس کا ایویڈنس بھی ہے پاکستان سے ہی. تقریباً 5 سال پہلے لمس کے 2 پروفیسرز نے ایک ریسرچ کی لاہور کے اندر, اور انہوں نے خاص طور پر لاہور کے اس پاپولیشن سیگمنٹ کو جو ہے وہ فوکس کیا جس کی ڈیجیٹل لٹریسی کم تھی, یعنی ورکنگ کلاس نیبرہڈس تھے. تو اور وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ سروے کیا, پہلے ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈیوائسز وغیرہ استعمال کرنی آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان کو ایک ٹیسٹ دیا. اس ٹیسٹ کے اندر کچھ خبریں تھیں, اور وہ خبریں جو ہیں کرنٹ افیئرس کے بارے میں تھیں. ٹرک یہ تھا کہ ان میں 3 جو آئٹمس تھے, نیوز آئٹمس تھے, وہ جھوٹ تھے. دے ور ڈس انفارمیشن, وہ خاص طور پر انہوں نے بنایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ بتائیں کہ ان میں سے سچی کون سی ہیں اور جھوٹی کون سی ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, جو بھی ان کو سمجھ آ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے 2 کام کیے. ایک گروپ کے ساتھ انہوں نے ان کو ایک ویڈیو دکھائی جو ایک آپ کو ڈس انفارمیشن کے بارے میں اویئرنیس دے رہی تھی کہ آن لائن جو ہے وہ اس طرح سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, سو آن. دوسرے گروپ کو انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی, اور اس کے بعد اس گروپ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ڈسکشن کی کہ آپ نے جو جواب دیے تھے ان میں سے کتنے جواب صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. اور ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے ڈس انفارمیشن تھی اس کے اندر, اس کو آپ نے کہا کہ یہ سچ ہے, تو یہ اس وجہ سے سچ نہیں ہے, اس وجہ سے جھوٹ ہے. اور یہ ایک گروپ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد چند مہینوں کے بعد آ کر انہوں نے دونوں گروپس کو دوبارہ وہ ٹیسٹ دیا کہ آپ دوبارہ آپ ڈسرن کریں کہ ان میں سے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. جس گروپ کے ساتھ انہوں نے پرسنل ڈسکشن کی تھی, ویڈیوز دونوں گروپس نے دیکھی, لیکن جن کے ساتھ انہوں نے پرسنل ڈسکشن کی تھی ان کی ایبلٹی ڈس انفارمیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی, ان کی ایبلٹی میں 11% اضافہ ہوا تھا. صرف ایک انٹرونشن سے ان میں ہر 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مزید اس کو ڈس انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی ٹھیک طرح سے کر رہا تھا. اور یہ اب ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو شاید ہمارے فارمل ایجوکیشن سسٹم سے اس طرح سے نہیں گزرے. جو فارمل ایجوکیشن سسٹم سے گزرے ہیں ان میں زیادہ ایک ہو سکتا ہے اسکلز ہوں کہ وہ اس میں پک اپ کر لیں. بٹ اس میں پھر ہمارا جو اسٹرگل ہے یا چیلنج ہے وہ میڈیا سسٹم کی طرح وہ بھی کافی گمبھیر ہے, کافی مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کریکولم کے اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں ایسے سبجیکٹس, تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں, اور کوالیفائڈ ٹیچرز آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کسی پرائیویٹ ایفرٹ سے نہیں آ سکتے. آپ کو ایجوکیشنل پالیسی چینج کرنی پڑے گی, اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو یہ آہستہ آہستہ اس طرف اب ہم سوچنے کو شروع کر رہے ہیں. مے بی یونیورسٹی لیول سے شروع کریں اور پھر اس کو اسکولوں میں لے کے جائیں. اور آئی تھنک مجھے جو لگتا ہے کہ ہر سطح پہ جو سوسائٹی میں ابھی ایگزسٹنگ پولرائزیشن ہے, انفارچونیٹلی بہت ساری وہ پولیٹیکل ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے مختلف ہماری آئیڈیولوجیکل ویلیوز کی بنیاد پر, وہ اس پہ امپیٹ کرے گی وہ اس میں. لیکن ہمیں ان چیلنجز کو کنفرنٹ کرنا ہے. سو وی شوڈ آئی کمپلیٹلی اگری وتھ ثاقب آلسو کہ ہمیں کسی کو سائلنس کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور وہ آبویسلی پھر ادروائز کنسٹرکٹیو کانورسیشن نہیں ہو سکتی. لیکن ایک آخری بات میں یہ کروں گا کہ جو ثاقب نے ذکر کیا کہ ہم کوئی بھی اس کو ریگولیٹ نہ کرے. میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس میں بلیو کرتا ہوں, اور ہم سب کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ہمارے بنیادی رائٹس میں سے ہے, اور پرابلی سب سے امپورٹنٹ رائٹ ہے. لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ریاستیں, گورنمنٹس اور یہ بگ ٹیک کمپنیز یہ ہمارے ایکسپریشن کو آلریڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں. سو اف فیس بک ٹیلز اس کہ وہ کوئی جو ہے وہ ایکسپریشن کو سینسر نہیں کریں گے, تو واٹ آر دے کمیونٹی اسٹینڈرڈس؟ وہ آلریڈی کانٹینٹ کو جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کر رہے ہیں. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بین کر دیا, اسی لیے کیا نا کیونکہ وہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ انسائٹ, اور پھر انہوں نے وہ ان کو رول اوور کرنے اس کو واپس لینا پڑا یا جو بھی. بٹ یہ کمیونٹی اسٹینڈرڈز, یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز, یہ بیسکلی کانٹینٹ کنٹرول ہے, کانٹینٹ ریگولیشن ہے. دے مائٹ کال اٹ ماڈریشن. ہاں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ پارٹی کرے گی, ہم نہیں کرے گی. بٹ جس چیز پہ ہمیں ان کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنی ٹیکنالوجی بناتے ہیں تو وہ ملینز آف ڈالرز میں بھی بلینز آف ڈالرز انویسٹ کرتے ہیں اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے.
لیکن جب معاشرے پہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو روکنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسکیل نہیں کر سکتے. تو وی مسٹ چیلنج دیم آن دس. واٹ دے آر ڈوئنگ از ناٹ انف اینڈ دے نیڈ ٹو ڈو مور. ابھی ہم لوگوں نے جیسے بگ ٹیک کی اور گورنمنٹ کی بات کی. اب اگر گورنمنٹ کوئی ریگولیشن جب اعلان کرتی ہے, ابھی لیٹس سے جیسے یہ فائبر وال والی چیز ہو گئی یا اور کوئی اس طرح کی کہ جی کوئی قانون آ رہا ہے, کچھ آ رہا ہے. اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ضرورت بھی ہے, ظاہر ہے سرکار کرے گی چیز, کوئی کیسز ہوں گے, کوئی سزا ہو کسی کو, ویدر کوئی جرنلسٹ کو ہو, ادارے کو ہو. بٹ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو وہ اس کو استعمال کریں گے اپنے مطلب خلاف, یا پھر سو اٹس جسٹ لائک اے چکن اینڈ ایگ ایشو. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ اینڈ اگین پھر اس کا کیا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ صرف پاکستان کا جو ریگولیشن اسفیئر دیکھیں نا ان ٹرمز آف لاز, آپ کو یہاں پہ ہر چیز کے اوپر قانون مل جائے گا. آپ کوئی ایسا گناہ مجھے نہیں بتا سکتے جس کے اوپر قانون نہ ہو. ڈیفامیشن کا لا, ہمارے پاس 3 قسم کے مختلف لاز ہیں جس کے اندر ڈیفامیشن کا ذکر ہے, جس میں PPC میں بھی ڈیفامیشن کی سزا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ڈیفیم کرتا ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے. اور ابھی جب پنجاب گورنمنٹ ایک نیا ڈیفامیشن کا لا لے آئی ہے, وچ از آئی تھنک اٹس ناٹ دیٹ بیڈ, بٹ اسٹل وہ ایک لا لے کر آئے ہیں. میرا پرابلم صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں, ایک تو وہ یہ ریگولیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود اسٹیک ہولڈر ہے انفارمیشن اسفیئر کی. جو گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے گی ایک ٹائم کے اوپر وہ اپوزیشن میں بھی ہوگی, جیسے پیکا میں نون لیگ کے ساتھ ایک ٹائم کے اوپر ہوا, انہوں نے اس کو بنایا, پھر انہی کے خلاف استعمال کیا گیا. اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کو ریاست یا گورنمنٹ یا پاکستان آرمی نے اس کو ابیوز نہ کیا ہو. FIR کی رجسٹریشن کے قانون سے لے کر یہاں پر بڑے سے بڑا قانون جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے. انفیکٹ اگر آپ کے ابھی اگر میں باہر جاتا ہوں اور میری کسی شخص سے لڑائی ہو جاتی ہے اور میں اس کے خلاف FIR کٹوا دیتا ہوں, وہ جو بندہ ہے وہ جو سب سے پہلا کام کرے گا وہ کراس FIR میرے اوپر کروائے گا, چاہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, چاہے میری FIR جھوٹی تھی یا نہیں. سو FIR کا قانون بھی یہاں پر جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے. سو میں اس ریاست کو یہ رسپانسبلٹی نہیں دے سکتا جو کہ نہ تو ابیوز کو روک سکتی ہے اور خود مس یوز میں شامل ہے. سو دیٹس اے پرابلم ود دیم. گورنمنٹ جتنی مرضی سنسیریٹی دکھا لے, نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے اور نہ ان کے پاس ول ہے کہ وہ اس کام کو. سو ڈو یو تھنک دیر شوڈ بی اے نیوٹرل کوئی ایک سیپریٹ ادارہ جہاں سول اور گورنمنٹ مل کے, لیکن جہاں پر پبلک آرڈر کی بات آتی ہے وہاں پر گورنمنٹس کین انٹروین ٹو سم ایکسٹینٹ. اب مجھے نہیں پتا اس کا فریم ورک کیا ہو سکتا ہے, اور شاید ان کے لیے ضروری بھی ہے. جیسے ابھی یہ جو لاہور والا واقعہ ہوا جس کے اندر مس انفارمیشن بہت زیادہ تھی یونیورسٹی والے انسیڈنٹ میں, سو وہاں پر آئی تھنک پبلک آرڈر کے اوپر گورنمنٹ ہیز ٹو انٹروین ان ون وے اور دی ادر. اب وہ کیسے ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ انہیں کیسے کرنا چاہیے. بٹ اوور آل پاکستان جیسی ریاست کے اندر نا اسکیپٹسزم جو ہے وہ گورنمنٹ کے رول کے اوپر ہمیشہ سے رہے گا. گورنمنٹ اپنی کریڈیبلٹی ٹھیک کرے, اپنے کرتوت ٹھیک کرے, تو پھر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. بٹ ان اے یوٹوپین ورلڈ گورنمنٹ کبھی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جی جین زی, جین الفا بہت ٹیکس ہیوی لوگ ہیں, بچے ہیں, ہر چیز کا انہیں بڑوں سے زیادہ پتہ ہے, تھوڑا سا کرٹیکل بھی بہت ہیں, بٹ پھر ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ابھی فیک نیوز بھی زیادہ ہو رہی ہے یا ڈس انفارمیشن بھی زیادہ ہے, مس انفارمیشن. سو ایک عجیب سا وہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ان لوگوں کو ٹیک کا یا ایون ملینیل بھی میرے خیال سے مچ بیٹر. ہم ظاہر ہے 50 سے اوپر والے لوگ جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کنزیوم کریں ان کی بات نہیں, ہم تو زیادہ ینگ لوگوں کی بات ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ ایک طرف تو وہ بہت زیادہ ٹیکس ہیوی بھی ہیں, ان کو بہت کرٹیکل بھی ہیں, ہر چیز کو سوال اٹھاتے ہیں, ان کو اب نہیں لگتا کہ اگر ایک بہت بڑا اینکر کوئی بات کر رہا ہے تو شاید وہ بہت اچھی ہوگی, ان کو ہے کہ یار صحیح بندہ کون بات کر رہا ہے. بٹ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز بھی اتنی ہی زیادہ پھیل رہی ہے, تو یہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ سو ایک تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک جنریشن جو ہے وہ ایک مونولیتھ نہیں ہے نا. اس کے اندر جس طرح ہماری جنریشن ہے, یا آپ کوئی بھی فار ایگزامپل ایک گروپ آف پاپولیشن اٹھا لیں, اس میں آپ کو ہر قسم کے لوگ جو ہے مل جائیں گے. تو بہت اس کے اندر عقل مند لوگ بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بہت جو ہے جاہل لوگ بھی ہوں. تو اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ عادات اور اعتبار جو ہیں وہ مختلف بھی ہوں. آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ جین زی کا صرف کرٹیکل ہو جانے سے وہ اکیلے اس آن لائن ڈس انفارمیشن کے طوفان کو روک نہیں سکتے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے پروڈیوسرز یا جنریٹرز ہوں.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو کچھ ہمیں کیسز میں نظر آئی ہے مے بی پاکستان میں نہیں لیکن پاکستان سے باہر، کہ جہاں پر وہ مے بی اس کو ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم آبویسلی یہاں پر جس ڈس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ سنگین نوعیت کی ہے، وہ اس طرح کہ پولیٹیکل ہو یا وہ ہیٹ اسپیچ جو ہے کہ شمار ہو، فار ایگزامپل خواتین کے خلاف، مذہبی اقلیتوں کے خلاف اینڈ سو آن، یا جس طرح انٹرنیشنل کانفلکٹس کی ابھی مثال جو ہے وہ آئی، اسرائیل فلسطین کی، یوکرین رشیا وغیرہ کی. لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سارا آن لائن جو سب کلچرز ہیں ان میں ایک یہ پرینک ویڈیوز کا کلچر بھی ہے. سو وہ بیسکلی کوئی اس طرح کا انفلوئنسر یا کریٹر ہوتا ہے جو سمپلی یہ کر رہا ہے کہ وہ پبلک میں کسی کو پرینک کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے جو ہے مزہ جو ہے وہ لے رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر تو وہ اس کے اندر جھوٹ کا استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کو اکثر بہت جو ہے وہ اس سے دل آزاری بھی ہوتی ہے اس کی، اینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ رجسٹر نہ کر رہا ہو. سو یہ ایک بہت مطلب آئی تھنک اس کو مزید اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اگر وہ کرٹیکل ہیں تو وہ کرٹیکل ان کی جو اسکل ہے وہ اس کا اظہار کس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں جو میرا اپنا سورٹ آف پرسنل ماننا ہے وہ یہ کہ مجھے اگلی جنریشن سے امید ہے. میرے خیال میں بہت ساری اہم لڑائیاں ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جو انہوں نے لڑنی ہیں. اس میں کلائمیٹ ایکشن کی بھی ہے جو یہ ابھی انہوں نے آلریڈی شروع کر دی ہے، اس میں اور بہت سارے جو ہیں ان کے بنیادی حقوق کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اوبیسلی ڈیجیٹل رائٹس بھی شامل ہوں اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی شامل ہو. تو ان کا جو تھوڑا سا آئی تھنک ہمارے جنریشن سے تھوڑا سا مجھے فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ اس طرح سے بات کو صرف ایک کلیریفیکیشن، جب انہوں نے بات کی ہماری جنریشن تو آپ دونوں کی بات کریں. ہاں سو اگر ہم ثاقب کی جنریشن کی بات کریں تو یہ چیزوں کو اکثر اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے جس طرح سے شاید ہماری جنریشنز تھوڑی سی سیڈیٹ تھیں. وہ میں بھی انقلابی جو ایک لہر تھی جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن میں تھا وہ شاید ہم میں نہیں آیا کیونکہ ہم نے انہیرٹ کیا ایک میں بھی تھوڑا سا مور اسٹیبل معاشرہ دنیا میں. ابھی جو ہے فار ایگزامپل ان کو وہ جنگ کے قریب تھے جب عالمی جنگیں ہو رہی تھیں، اور یہ جو ہے وہ ایگزسٹینشیل تھریٹس آ گئی ہیں کلائمیٹ چینج اور اس قسم کی، ان کے قریب ہیں. تو لیکن آئی سی پرومس ان دیم اینڈ آئی سی ہوپ کہ وہ اس کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں گے. اور کوئکلی آئی تھنک ہم ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، اور وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پالیسی سے بھی بنتی ہے. ایجوکیشنل سسٹم کی ہم نے بات کی، لیکن ہمیں آئی تھنک اس چیز کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری خواہش کے برعکس حکومتیں پھر بھی قانون سازی کی طرف جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مزید، جس طرح ہمارے پاس اب مثالیں ہیں کہ مزید ریسٹرکٹیو میجرز لیں، اور یہ دیکھے بغیر کہ ان میجرز کا کیا جو ہے وہ نتیجہ نکل رہا ہے. مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں ٹویٹر بلاکڈ ہے یا بینڈ ہے، لیکن آئی تھنک ہم سب کی اگر ٹویٹر ہینڈلس کی گوگل سرچ کر لیں تو آپ کو پچھلے چند دنوں میں وہاں پر جو ہے وہ پوسٹ نظر آئیں گے. اس کا مطلب ہم یوز کر رہے ہیں، اور پاکستانی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی وہاں پر پوسٹ کر رہے ہیں. سو واٹ از دا بین دین، مطلب ہم نے روک دیا بٹ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو لاز اکثر جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے اور پچھلے چند سالوں سے، وہ ریسٹرکشنز لگانے کے لیے ہیں. اور وہ بات بالکل میں ثاقب کی اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ جب تک یہ کھلے دل سے نہیں ہوتا، کم از کم ایک کانورسیشن جو ہے وہ کھلے دل سے نہیں ہوتی کہ ہم ایکچوئل ہارمز کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تب تک ہمیں جو ہے وہ اس قانون سازی کو فار ایگزامپل بہت کیئرفلی جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اکثر کیسز میں ریزسٹ بھی کرنا چاہیے. ایگزسٹنگ لاز کے اندر بہت آلریڈی اسپیس ہے بہت ساری اس طرح کی آن لائن جو ہارمز ہیں ان کو روکنے کا. مثال کے طور پہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے اس کے اندر ہیٹ اسپیچ کے خلاف ایک کلاز ہے، لیکن ہم سر عام دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نظریاتی بنیادوں کے اوپر ہم سیکٹیرین ہیٹ اسپیچ، جینڈر کی بنیاد پر ہیٹ اسپیچ، وہ عام جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہے. وی ناٹ کربنگ اٹ. تو ایگزسٹنگ لاز کا مس یوز ہے، اس کا لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے استعمال نہیں ہے، اینڈ دین وی وانٹ مور لاز. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا، یہ اس کا ایک اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ نیچرل. آئی تھنک جسٹ ون تھنگ ان کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے کہ اپارٹ فرام میڈیا لٹریسی
I think the one and the most important thing that needs to happen is in terms of big tech, وہ یہ ہے کہ اپارٹ فرام پریشرائزنگ دیم کہ آپ فیک نیوز کے اوپر کلیم ڈاؤن کریں، آئی تھنک ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے دیٹ یو شوڈ آسک دیم ٹو کم اپ ود الگوریتھمز جو کہ ایکو چیمبرز کو جو ہے وہ ایمپلیفائی مت کریں. آئی کین گیو یو این ایگزامپل. جب 2016 کے اندر بہت زیادہ بات ہوئی امریکن الیکشنس کے اندر کہ رشین انٹرفیئرنس تھی، میسیڈونیا سے جو ہے وہ فیک نیوز فیکٹریز جو ہیں وہ ریپبلکنس کو انفلوئنس کر رہی تھیں. سو اس کے بعد ایک ریسرچ ہوئی تھی، آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم آف دا یونیورسٹی. انہوں نے ریسرچ کی اس کا امپیکٹ کوانٹیفائی کرنے کے لیے کہ فیک نیوز کا امپیکٹ ووٹر پیٹرن کے اوپر کتنا ہوا. اینڈ دے ریئلائزڈ کہ صرف جتنے بھی لوگوں تک وہ نیوز پہنچی تھی اس میں سے جو ٹوٹل کوانٹم ہے صرف 2% لوگ ایسے تھے جو کہ سوئنگ ووٹرز تھے. باقی تمام کے تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے آلریڈی اپنا مائنڈ میڈ اپ کر لیا تھا. اور وہ اس لیے تھا بیکاز آپ کا جو ایڈ ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ تھا. سو اس نے آٹومیٹکلی اسی بندے کے پاس جانا ہے جو آلریڈی مانا ہوا ہے کہ یار ٹرمپ بالکل صحیح کر رہا ہے اور ہلری کلنٹن جو ہے وہ پیزا گیٹ کے اندر شامل تھی. سو جو ووٹر کے اوپر انفلوئنس ہے وہ بہت کم ہوا تھا. سو اگر یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ ایکو چیمبرز کو ختم کر دیں، اگر وہ مجھے ایک دن صدیق جان کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور اگلے دن ساتھ مجھے وہ یہ بھی کہہ دیں یار میں اسد طور کی ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں، مطیع اللہ جان کی دکھا دیتا ہوں، تو شاید ہمارے لیے یہ جتنے ایشوز ہیں وہ کم ہو جائیں بیکاز ہمیں دونوں قسم کی انفارمیشن ایک ساتھ مل رہی ہوگی. بٹ اگر ایک ہی قسم کا کانٹینٹ ہم لوگ چرن آؤٹ کرتے رہیں گے، ہمارے بایسز کو وہ ری انفورس کرتا رہے گا، تو آئی تھنک ہم اگر میڈیا لٹریسی کر بھی لیں بٹ اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہی ایک قسم کی آ رہی ہے تو پرابلمٹک ہوگا. سو ایکو چیمبرز یا الگوریتھمس کے اندر زیادہ ٹرانسپیرنسی کی بات اگر ہم کر لیں تو آئی تھنک بہت سے ایشوز ہمارے جو ہے وہ سالو ہو سکتے ہیں. آئی کمپلیٹلی ایگری. آئی تھنک یہ جو ابھی ٹک ٹاک کا الگوریتھم ہے اس سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ 2 ویڈیوز دیکھ لیں تو پھر آپ کا وہ فور یو پیج فیڈ وہی بڑھ جاتی ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں اب ہم لوگ جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی بڑی ہمیں لٹریسی ہے. میں پچھلے 15 سال سے فٹ بال فالو کرتا ہوں. فٹ بال کی اسٹوریز جو ہیں وہ آئی تھنک پچھلے 20 سال سے BBC چلا رہا ہے. یہ BBC اسپورٹ کے اوپر ایک پیج ہے گاسپ اینڈ کالمس کا، اور وہ گاسپ کے اوپر وہ ٹرانسفرز کی گاسپس ہوتی ہیں جو کہ میں ڈیلی بیسس پہ پڑھتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے غلط ہے بٹ مجھے ہوتا ہے کہ میرے کلب کے بارے میں کوئی خبر آئے گی نا تو یار مزہ ہی آ جائے گا. سو میرے خیال سے عوام بھی وہ انفارمیشن شاید اس لیے کنزیوم کرتی ہے بیکاز انہیں یہ یقین ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بٹ پڑھنے کا جو مزہ ہے نا وہ الگ بات ہے. چسکا بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے اس میں. مجھے بتائیں اگر ہم لیٹس سے کوئکلی ریپڈ فائر ایک کریں، اگر لائک 5 سیکنڈس ٹائپ، سب سے آپ کے پچھلے کچھ عرصے میں ایسی کوئی فیک نیوز جو آپ کو آئی ہو اور آپ نے کہا ہو 1 کہ آپ نے یقین کر لیا ہو، اور another one you're like یار مطلب what is this. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ فائنینشیل اسکیمز والا کا ہے، اور اس کے اندر آئی تھنک لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح سے ہے، لیکن اس کے اندر جو فشنگ اٹیکس ہیں فار ایگزامپل بعض اوقات وہ آپ کا وہ پاسورڈ وغیرہ مانگتے ہیں یا یوزر آئی ڈی مانگتے ہیں، تو اس میں کچھ تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن اکثر جگہوں پر بہت مطلب قریب جانے والی بات ہو جاتی ہے. آئی تھنک جو زیادہ مجھے جو پرسنلی کنفیوژن ہوتا ہے وہ ایسی ویئرڈ ٹائپ کی کوئی سو آئی تھنک ایوری ڈے جو یہ نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں ہالیڈیز وغیرہ کے، وہ اکثر مجھے جو ہیں وہ پرسنلی بہت ڈسٹرب کرتے ہیں کیونکہ آئی تھنک میری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کچھ چھٹی مل جائے تو وہ پھر وہی نا انسان کا ایک جھکاؤ جس طرف ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو یو وڈ لائک ٹو بلیو دیٹ رائٹ. تو آئی تھنک یہ جو ابھی پچھلے دنوں کچھ ہوا، کچھ چھٹیوں کا جو بھی آیا تھا ریسنٹلی، اس میں مجھے ہوا تھا کہ آئی نیڈ ٹو چیک دس فرام سم ویئر کہ یہ اتنی چھٹیاں تو نہیں ہو گئی. اسی لیے پاکستان پوسٹ کا وہ جو ایک میسج آنا شروع ہو گیا تھا کہ جی آپ کی پوسٹ آئی ہے اور یہ وہ ڈلیور نہیں ہوئی اور آپ کلک کریں. آئی ایکچولی ڈیڈ دیٹ. وہ تو آخر میں جب اس نے کہا کہ آپ 10 روپے پے کر دیں تو ہم آپ کے گھر، میں نے کہا یہ کوئی بھائی آپ صحافی سے پیسے نہیں نکلوا سکتے. جو میرے لیے جو تھا وہ لاہور والا جو انسیڈنٹ ہے نا، ابھی بھی میں سچ تک نہیں پہنچ پایا ہم لوگ کہ کیا وہ ریپ ہوا تھا یا نہیں، یا کیا ہوا تھا، وہ کیا چیز ٹریگر تھی، کہاں سے انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہوئی. ابھی تک میں اس انفارمیشن تک آئی ایم شیور کوئی بھی صحافی نہیں پہنچ پایا اس کے اوپر. سو یہ ابھی بھی ایک پرابلم چل رہا ہے میرے لیے. اور ایسی کوئی چیز کہ جو ایکسیڈنٹلی آپ لوگوں نے آگے کبھی شیئر کر دی اور بعد میں یو ریئلائز کہ یار شٹ یہ تو مطلب اس طرح صحیح نہیں، زمانے جاہلیت میں کبھی کی ہو بٹ ابھی تو بالکل بھی نہیں.
आई थिंक जो मुझे थोड़ा सा एक टेंशन होती है वो ये कि मेरी कंटेंट उस तरह से शेयर करने की जो एक स्पीड मोटिवेशन है वो इतनी उस नहीं मतलब एक रिलक्टेंस सी जो है वो सेट इन कर रही है और वो मेरे ख्याल में वो सेल्फ डाउट जो है वो हो सकता है कि और यूज़र्स भी महसूस करते हों अपने आप को एक्सप्रेस करने में सोशल मीडिया पर या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई चीज़ आती है तो आप कहीं गलती से मैं कोई आगे इस तरह की बात ना फैला दूं, तो आई थिंक वो भी वी हैव टू स्टे अलर्ट टू इट, क्योंकि वो फिर अगर सेल्फ सेंसरशिप में तब्दील हो जाए या हम मुकम्मल तौर पर ये सच के ऊपर शक करना शुरू कर दें, किसी चीज़ को भी ना माने, तो वो भी एक बहुत मतलब हमारे लिए अफसोसनाक बात और हो। कोई ऐसा ऑनलाइन रूमर आपको याद हो कि जो पहले जब आया हो तो यू फील लाइक अच्छा यार दिस इज़ लाइक फाइन, बट बाद में यू रियलाइज़ या इवन मतलब कुछ अरसे बाद पता चला हो? अब जैसे आपने जो बताया मतलब मुझे नहीं पता था ये जो कराची वाला इंसिडेंट की आप कह रहे हैं, वो जो व्हाट वाज नताशा वाली पिक्चर्स, मतलब मुझे उसका नहीं आइडिया था कि वो भी तो वो प्रॉब्ली शायद मेरी नज़र से गुजरा भी हो, मैंने शेयर तो ऐसा कुछ नहीं किया। बट प्रॉब्ली सेलिब्रिटी डेथ्स की खबरें जो हैं वो आई थिंक वो अगेन जो आई थिंक हमने आपको मिसालें दी हैं अपार्ट फ्रॉम द लाहौर इंसिडेंट, वो ऐसी हैं जो थोड़ी सी हमें भी लग रहा है कि एक रिलेटिवली बिनाइन है, यानी उन्होंने शायद हमें बहुत उस तरह से मुतासर नहीं किया कि वी वर पर्सनली अफेक्टेड, बट आई एम श्योर जब वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी, क्योंकि हम लोग इस फेयर में काम करते हैं तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू स्पॉट मिस इन्फॉर्मेशन। मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, द ईजीएस्ट वे टू स्पॉट मिस इन्फॉर्मेशन इज़ कि अगर जो स्टोरी है उसके अंदर सोर्सिंग नहीं है, इफ़ इट्स अननेम्ड सोर्स, या अगर जो उसकी सोर्सिंग है वो स्केची है, तो फिर आप वैसे ही उसको शेयर नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सो बेसिकली आपकी एडवाइस फॉर अदर पीपल एज वेल कि जब भी आपकी कोई गो थ्रू करें तो उसमें कम से कम ये एलिमेंट्स, आपकी क्या एडवाइस होगी? स्पेशली पॉलिटिकल कंटेंट के हवाले से, क्योंकि वो अक्सर उसके अंदर जो डिसइंफॉर्मेशन ख़ास तौर पे देखने को मिलती है वो इश्तियाल दिलाती है, वो आपके अंदर एक आउटरेज या एक इमोशनल रिएक्शन क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो है वो ठहर जाएं, रुक जाएं, बात कर लें ऑफलाइन या ऑनलाइन, डिस्कस कर लें बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन या बिफोर शेयरिंग इट। Guys, thank you so much Thank for taking the you. time out. It's lovely talking to you. बहुत शुक्रिया। I think the aim is जो भी लोग ये देख रहे हैं आने वाले आई थिंक कुछ घंटे और हफ्तों और सालों में जो भी खबर आपके सामने है, बस कम से कम 2 सेकंड के लिए हमारी खबरों पर लाजमी यकीन करें, बाकियों को मैं कुछ नहीं कहता। सो 2 मिनट इंतज़ार करके फिर एटलीस्ट आई थिंक ये वही एक बिहेवियर बनाना, सवाल पूछें, बिल्कुल, यस यस। बट थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम एंड डूइंग द अमेजिंग वर्क व्हिच यू गाइस आर डूइंग। थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।